الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا. آپ کیسے؟ الحمدللہ. علی عباس، جوہر، وسیم، افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ عرشی، بطول چودھری، طاہرہ، قصہ زہرا، ناصر، سکینہ، نصرت، سیدہ فاطمہ، تسنیم میم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی مولانا الحمدللہ. چلیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی نحو مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں؟ مرفوعات کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ مرفوعات کے بارے میں. کون سے والے مرفوعات؟ اسم کے کب مرفوع ہوتا ہے؟ اس لیے کہ فعل تو صرف فعل مضارع ہی ہے. اتنے فعل جو فعل ہیں جتنے بھی، ان سب میں فعل مضارع ہی ہے جو معرب ہوتا ہے، ورنہ باقی مرفوع ہوتے ہیں. باقی مبنی ہوتے ہیں فعل. اب ظاہر سی بات ہے فعل مضارع فقط معرب ہوتا ہے تو اس میں اعراب کی بات زیادہ ہوگی بھی نہیں. بس فعل میں کہہ دیا کہ فعل مضارع تو معرب ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ فعل مضارع کا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا. مرفوع ہوگا تو علامت رفع ضمہ نون اعرابی ہوگا 7 جگہ، 5 جگہ ضمہ. مرفوع کب ہوگا؟ جب نصب دینے والے اور جزم دینے والے عامل سے خالی ہو. منصوب کب ہوگا؟ جب نصب دینے والا عامل آ جائے. نصب دینے والے عامل ہیں کیا کیا؟ ان، لن، کئی، اذن، جی. اور منصوب ہو جاتا ہے. پھر منصوب کا مطلب کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع میں جہاں جہاں ضمہ تھا جب وہ منصوب ہوگا تو وہاں فتح آ جائے گا، اور جہاں جہاں نون اعرابی. ٹھیک ہے. اور مضارع مجزوم کب ہوتا ہے؟ جب جزم دینے والے عامل آ جائیں گے. جزم دینے والے عامل دو طرح کے ہوتے ہیں. نہیں، ایک وہ ہیں جو ایک کچھ وہ ہیں جو ادات شرط کہلاتے ہیں جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں، جیسے ہے ان ہے، اسما ہے، سما وغیرہ. بہرحال مضارع مجزوم ہو جاتا ہے ان میں سے کسی ایک کے آنے سے. اور جزم ہو کا مطلب یہ ہے جہاں جہاں ضمہ تھا وہاں ساکن ہو جائے گا. جزم کا مطلب ہے کاٹنا، یعنی علامت رفع کٹ جائے گی. اور آپ جانتے ہیں علامت رفع ضمہ نون ہوتا ہے، کٹ جائے گا. ضمہ کٹے گا تو کیا بچے گا؟ ساکن. نون کٹ جائے گا. مضارع مرفوع پڑھ لیتا. اسم کی یاد ہے کلمے کی 3 قسمیں اسم فعل ہر. حرف تو مبنی ہوتا ہے، اس میں اعراب کی بات ہی نہیں ہوگی. حرف تو سارے مبنی ہوتے ہیں، اس لیے اعراب کی بات اس میں ہوگی نہیں. فعل اکثر مبنی ہوتے ہیں، ایک ہی فعل معرب ہوتا ہے، اس میں بتا دیا کیا اعراب ہوگا. اسم کیونکہ اکثر مبنی ہوتے ہیں اس لیے اس کی گفتگو بھی زیادہ ہے. اسم کب مرفوع ہوگا؟ 9 مقامات پہ مرفوع ہوگا. اسم کب مرفوع ہوگا؟ اسم جب فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوگا. اسم جب ان دونوں کی گفتگو ہم نے پڑھ لی. ان دونوں کی گفتگو ہم نے فاعل اور نائب فاعل کی گفتگو ہم نے پڑھ لی. فاعل کسے کہتے ہیں؟ مرفوع ہے رئیسا. پہلی بات تو اسم ہے، دوسری بات وہ مرفوع ہے جو پہلے معلوم کے بعد آتا ہے اور پہلے معلوم کی طرف نسبت دی جائے. جیسے نصارہ سعید میں سعید فاعل ہے، کیوں؟ کیونکہ اسم ہے، مرفوع ہے. نصارہ پہلے معلوم کے بعد واقع ہوا ہے، مدد کی نسبت اس کی طرف دی گئی ہے. سچنا کے ساتھ جی ایک ایسا مجموع کے بعد مجموع کی اس کی طرف نسبت دی جائے. تو فاعل نائب فاعل میں صرف ایک ہی فرق ہے، باقی ساری چیزوں میں سیم ہے. کس کس چیز میں سیم ہے؟ اس میں مرفوع ہے، کے بعد اس کی طرف دی جاتی ہے. سیم ہے نہیں ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اور باقی سب چیزوں میں سیم ہے. فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر بھی بارش یا مقدر، ایسے ہی نائب فاعل.
فاعل اگر مذکر ہو فعل بھی مذکر، فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو تو فعل بھی مؤنث، ایسے ہی نائب فاعل میں ہوگا. فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو چاہے مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع، فعل فقط مفرد ہی رہے گا. نائب فاعل میں بھی سیم، سارے احکام سیم ہیں. جی آج جو ہماری گفتگو شروع ہوگی اس میں 8ویں درس میں کس چیز کے بارے میں؟ مبتدا اور خبر کے بارے میں. مبتدا خبر، مبتدا خبر خبر مبتدا خبر و خبر کے ساتھ مبتدا کیا کے ساتھ کیا ہے؟ خبر جی خبر خبر ابھی کہتے ہیں توجہ سے پڑھ رہے ہیں اس لیے خبر پڑھ رہے ہیں. میں جلدی میں کلمہ کچھ بات ہے مبتدا و خبر. جی ہم نہیں کہتے، آپ ہی کہتے ہیں. نہیں میں نہیں کہتا، لوگ گاؤں میں بولتے ہیں. آپ قیام حسینی، قیام حسینی کو قیام میں لکھا ہوا آپ کو یوٹیوب پہ اور اس پہ جو نوگاؤں والے ویڈیو ڈالتے ہیں اس پہ بھی جا کے دیکھیے گا، آپ یہی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے جی ابھی کچھ زیادہ ہو یہ زیادہ ہو گیا. وہ جو کاف ہے وہ کاف اور خے میں کرتے ہیں. کاف کو خے کیا خبر ہے؟ خبر میں بیان چلا گیا. چلیے مبتدا و خبر، خیر آپ کہاں پہ بات لے گئے؟ چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ اب اس کے پہلے ہمیں مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، اسم اگر مبتدا واقع ہو تو مرفوع ہوگا، اسم اگر خبر واقع ہو سکینہ تو مرفوع ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی مرفوع ہوگا چاہے وہ فاعل کی صورت میں ہو چاہے نائب فاعل چاہے مبتدا چاہے خبر، اس پہ رفع کی علامت یا تو ضمہ ہوگی اگر اسم مفرد ہے، اسم اگر جمع مکسر ہے، اسم اگر جمع مؤنث تو علامت رفع ضمہ ہوگی. اور اگر وہ اسم مبتدا یا خبر یا فاعل یا نائب فاعل اسم تثنیہ ہے تو علامت رفع الف ہوگی. اور اگر جمع مذکر سالم یا اسماء ستہ میں سے ہے چاہے فاعل ہو چاہے نائب فاعل چاہے مبتدا ہو چاہے خبر، جتنے بھی مرفوعات ہیں اس میں علامت رفع واو ہوگی. مبتدا کسے کہتے جی جو جملہ ہمیں مطلب کوئی خبر دے رہا ہوتا ہے اسے تو ہم خبر کہیں گے، لیکن مبتدا کسے کہیں گے؟ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، جس کے بارے میں ابھی بھی لکھوا رہا ہوں اللہم بیر بیر، ابھی آگے ابھی بات تمام تھوڑی ہوئی ہے جو ابھی سوال پہلے پڑھا دوں گا تو سب سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر، توجہ کیجیے. پہلے مثال پہ میں آپ کو پریکٹیکل کرا دوں. زیدٌ قائم، زیدٌ ان میں ایک کیا ہے؟ مبتدا ہے مبتدا اور ایک کیا ہے؟ خبر. اب تعریف دیکھیے، دیکھیے دونوں مرفوع ہیں نہیں ہیں؟ جی دیکھیے ایک مبتدا ہے ایک خبر. مرفوع ہیں دونوں یا نہیں؟ یہ دونوں بھی مرفوع ہیں یہ دونوں بھی مرفوع ہیں. جی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مرفوع ہیں ان دونوں سے علامت رفع ضمہ ہے، ضمہ ہے، لیکن ان مرفوع میں علامت رفع الف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تثنیہ ہے. کیونکہ ابھی بتایا کہ تثنیہ میں پہلے سے بتاتا آ رہا ہوں. بولیے علامت رفع تثنیہ میں کیا ہوتی ہے؟ الف ہوتی ہے. الف ہوتی ہے. الزیدون الزیدون یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مبتدا، یہ سب مبتدا ہے اور یہ خبر. دونوں مرفوع ہیں. فرق یہ ہے کہ یہاں علامت رفع ضمہ ہے، یہاں علامت رفع الف ہے، یہاں علامت رفع واو. کیوں یہاں علامت رفع واو ہے؟ کیونکہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے تو علامت رفع اس میں واو ہوتی ہے، تثنیہ میں الف، مفرد میں ضمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی دیکھیے مبتدا خبر ساتھ ساتھ چلیں گے کیونکہ دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں. مبتدا اگر ہے تو خبر ہوگی. صحیح ہے.
پھر تم نے وہی حرکت کی وصول کی اور تیزی سمجھ میں آئی. ٹھیک ہے. اب تعلیم دیکھیے. تعلیم زید قائم، زید کھڑا ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے زید کے بارے میں خبر دی آپ کو. کیا خبر دی؟ کھڑا ہے. کھڑے ہو کھڑا. تو کھڑا ہونا جو میں نے خبر دی ہے کوئی تو خبر ہے. زید کیا ہوا؟ نہیں ویسے میں نے زید کے بارے میں خبر دی ہے نا. تو جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، خبر کسی خبر اس کا حکم لگایا جاتا ہے کسی کام کا کسی چیز کا، اسے تو مبتدا کی تعریف اصطلاح کیسے؟ مبتدا ایک دیکھیے فائل نائب فائل کی طرح تعریف کریے. اسٹیپ بائی اسٹیپ فائل نائب فائل کی طرح تعریف کیجیے. ایک ایسا اسم ہے مرفوع ہے، اسم ہے مرفوع ہے، مرفوع ہے، اسم ہے مرفوع ہے. یہ جو کلام کی ابتدا میں ہوتا ہے اس کے بارے میں حکم لگایا جاتا ہے. اس کے بارے میں حکم یا زید کے اوپر کیا حکم لگایا جا رہا ہے؟ کھڑے ہونے کا. میں کہوں زید جالس ہوں تو میں زید کے اوپر کیا حکم لگا رہا ہوں؟ بیٹھنے کا جالس ہوں. جی زید قاتل، زید کے اوپر کیا حکم لگا رہا ہوں؟ قتل کا. جی زید نائم، زید کے اوپر میں نائم کا سونے کا حکم لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو مبتدا ایک ایسا اسم میں مرفوع ہے جو ابتدا میں آتا ہے اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے. اتنی آسان تعریف ہے. جی اور خبر کیا ہے؟ خبر وہی حکم ہے جو مبتدا پہ لگایا جا رہا ہے. ایک ایسا اسم مرفوع ہے وہ حکم وہی حکم ہے جو مبتدا پہ لگایا جا رہا ہے. دونوں کی تعریف اتنی سمپل ہے، مثالیں یہ رہی. اور یہ بات ہم پہلے دن سے بتاتا رہا ہوں کہ مرفوعات یعنی اسم کب کا مرفوع ہوگا؟ جب فاعل واقع ہو، جب نائب فاعل. تو مبتدا خبر کیا پتہ لگا اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتے ہیں. یہ مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں. تو اسم جب کبھی مبتدا واقع ہو، دیکھیے زید یہاں مبتدا واقع ہو رہا ہے، وہاں پہ نصر زید میں زید فاعل واقع ہو رہا تھا، نصر زید میں نائب فاعل واقع ہو رہا تھا، زید قائم میں زید مبتدا واقع ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ وہ آپ نے جیسے بتایا کہ تسنیہ میں الف آئے گا، پھر یہ نون کیوں آیا ہے؟ نون تنوین والا ہے. زیدون اسم کے اندر جو زیدون وہ تنوین ہوتی ہے، دیکھیے وہ تنوین والا نون ہے. یہ اس تنوین کی یہ جی تنوین کا نون ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کا شاید پہلا دن ہے اس لیے یہ بتا چکا ہوں میں. اسم کے اندر جو تسنیہ جمع میں نون آتا ہے وہ مفرد میں جو تنوین ہوتی ہے تنوین والا. یاد ہے تنوین کی تعریف کیا ہے؟ پہلے دوسرے درس میں بتائی تھی. تنوین ایک ایسا نون ساکن ہے پڑھا زیدون میں نون کہیں ہے لیکن نون ہے نہیں. پڑھ کیسے پڑھ ایسے رہے ہیں. تو تنوین ایک ایسا نون ساکن ہے جو لکھا تو نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. جی تو مبتدا ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو ابتدا میں ہو واقع ہو اور اس کی طرف ایک حکم لگایا جائے، اس پر ایک حکم لگایا جائے. خبر وہی حکم ہے جو خبر اسم مبتدا پہ لگایا جائے. کتنی سی تعریف ہے؟ کتنی سی تعریف ہے؟ پیچھے ایک نقطہ بتایا تھا آپ کو، پیچھے ایک نقطہ بتایا تھا فاعل نائب فاعل میں کہ وہ جملہ جو فعل اور فاعل یا فعل اور نائب فاعل سے بنتا ہے اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ. فعلیہ ٹھیک ہے. لیکن وہ جملہ جو مبتدا خبر سے بنتا ہے اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا، ادھر دیکھیے میں پہلے مثالیں دیکھ لوں. اگر ہم صحیح معنی میں کہیں تو ایسے کہیں گے صحیح یا نوزر صحیح. وہ جملہ جس کا رکن اصلی پارٹ فعل سے شروع ہو رہا ہو وہ جملہ فعلیہ، اور اگر اسم سے شروع ہو رہا ہو تو جملہ اسمیہ. چلیے اب مبتدا خبر کی کچھ خصوصیات ہیں. مبتدا خبر کی کچھ خصوصیات ہیں. جی مٹا دوں پہلے یا پہلے تعریف لکھ دوں کاپی میں لکھنے کے لیے؟ بولیے پہلے لکھ دیتا ہوں. اتنا سمجھا دیا تاکہ آپ کاپی میں لکھیں. آئیے مبتدا خبر.
مبتدا لکھیے ایسا اس میں مرفوع ہے، ایسا اس میں مرفوع ہے جو ابتدا میں آئے بولیے اس کی طرف کوئی حکم لگایا جائے۔ ایک حکم لگایا دیکھیں ایک حکم کی نسبت دی جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلے خبر کی بھی تعریف کی ہے تاکہ دونوں کے ایک ساتھ خبر اور اس کی طرف حکم کی نسبت دی جائے، حکم کی نسبت دی جائے، حکم کی کھڑے ہونے کی، لیٹنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی، رونے کی، کسی بھی چیز کی جی یا کئی خبر ہوئی حکم ہے جو مبتدا پہ لگایا جاتا ہے، یہ کئی خبر ایسا مرفوع ہے کہ جس کو خبر مبتدا کے اوپر جو حکم لگایا جاتا ہے۔ صحیح، جو مبتدا کے بعد آئے وہی حکم جو مبتدا پر لگایا جائے اس سے خبر۔ ٹھیک ہے، اب مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں، اگر چاہیں تو لکھیں گے تو میں لکھ کے دیتا ہوں۔ زید زید جلیس جالس قائم نائم الزیدان۔ یہ تین مثالیں کیوں دے رہا ہوں میں؟ مفرد تسنیہ تسنیہ ہے یہ۔ نہیں بھائی یہ تو بولیے نہیں، اس جمع لیے الف اور کہ جب مرفوع ہوتا ہے تو علامت رفع علامت ضمہ ہی مت ڈھونڈنا، الف بھی ہوتی ہے علامت رفع واو ہوتی ہے، علامت رفع تین ہوتی ہیں نا، تینوں کی مثالیں دے رہا ہوں، اس لیے تھوڑے کہ مفرد تسنیہ جمع بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو میں۔ ٹھیک ہے، اس لیے تین مثالیں دی کیونکہ جب اسم مرفوع ہوتا ہے تو علامت رفع کہیں ضمہ ہوتی ہے، کہیں پہ الف ہوتی ہے، کہیں پہ واو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسم یہ مبتدا کیا ہے، یہ سب مبتدا ہے اور یہ سب دیکھیے مبتدا کے بارے میں اسم ہے مرفوع ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، مرفوع ہے نہیں علامت ضمہ الف، ٹھیک ہے مرفوع لکھ لیا، مٹا دوں ایک منٹ جی بتا دیجیے۔ اب ایک پوائنٹ بتا دوں آپ کو، مبتدا خبر کی کچھ خصوصیات ہیں، مبتدا خبر کی خصوصیات مبتدا یعنی کوالٹی، یعنی پہلی دونوں کیا ہوتے کیا ہے بولیے، دونوں مبتدا مبتدا
مبتدا غالباً، غالباً یعنی اکثر، غالباً یعنی معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. غالباً نکرہ ہوتی ہے. یاد ہے معرفہ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ بولیے. معرفہ جو معین مشخص چیز یا جگہ کو یا نام انسان کو بتائے. میں کہوں مکہ، کتنے مکہ ہیں؟ ایک ہی ہے نا، معین ہے. کعبہ ایک ہی ہے، معین معرفہ ہے. معرفہ ہے. میں کہوں عرشی، عرشی عرشی معرفہ ہے کیونکہ یہ ہے عرشی. لیکن میں کہوں لڑکی، جو مشخص نہ ہو. لڑکی ہے، بتائیے کہ مشخص ہے کون سی لڑکی؟ لڑکا، سبھی لڑکے ہیں. شہر، شہر سارے شہر، شہر معین تھوڑا یہ وہ نکرہ ہے. اب زیدن معین ہے، میں کہوں زیدن قائم، زید معین ہے لیکن قائم کھڑا ہے. کھڑا ہے تو کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے جی. تو مبتدا غالباً معرفہ ہوتی ہے، خبر غالباً یعنی اکثر نکرہ ہوتی ہے. اور مبتدا غالباً، غالباً یعنی اکثر، اب یعنی اس کا مطلب کبھی کبھی ہوتا ہوگا. مبتدا غالباً مقدم ہوتی ہے اور خبر مؤخر ہوتی ہے. غالباً اکثر مؤخر ہوتی ہے. مبتدا کیا ہوتی ہے آغا؟ غالباً غالباً مقدم پہلے آتی ہے، پہلے مقدم ہوتی ہے. خبر غالباً مؤخر، یعنی خبر سے پہلے آئے گا جو بھی نام آئے گا. زیدن زید، مبتدا اکثر ہو پہلے، ورنہ الٹا بات جب الٹا ہو جاتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں جتنا میں کہوں فی التارے مثلا زید مثلا فی التارے. اچھا آغا جو مبتدا ہوگا وہ اس میں معرفہ ہی ہوگا پھر؟ اکثر معرفہ ہوتا ہے، کبھی کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا میں کہوں مثلا دیکھیے اب زید قائم جو مثال دی تھی مبتدا مقدم تھی نہیں، لیکن یہاں پہ خبر زید یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے. یہاں مبتدا یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یا خبر مقدم ہے. تو کیا کام غالباً مقدم ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی خبر مقدم ہو جاتی ہے. کبھی جار و کبھی مجرور ہوتا ہے. جی جار اور مجرور یا اور بہت سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو مبتدا اکثر پہلے آتی ہے، خبر بعد میں آتی ہے. خبر دیکھیے اس میں اکثر ان دو خصوصیات میں لفظ اکثر ہے، یعنی اکثر معرفہ ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب کبھی کبھی نکرہ بھی ہو جاتی ہے. خبر اکثر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی معرفہ بھی ہو جاتی ہے. جی مبتدا اکثر مقدم ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی مؤخر بھی ہو جاتی ہے. خبر اکثر مؤخر ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی مقدم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ ہمیشہ ہے، یہ ہمیشہ ہے، یہ آپ کو ہمیشہ ملے گا. مبتدا اور خبر ہمیشہ، ہمیشہ اس میں دیکھیے لفظ ہمیشہ ہے. کیا ہے؟ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ خصوصیات ہیں. یہ تو غالباً کیا کیا چیزیں ہیں اس میں؟ جیسے شوق پڑ گئی. ایک چیز ہے غالباً یعنی اکثر، اکثر اکثر مبتدا معرفہ خبر غالباً مبتدا مقدم خبر مبتدا خبر. تو یہ غالباً ہے، یہ غالباً یعنی اکثر. لیکن دائماً یعنی ہمیشہ، دائماً یعنی ہمیشہ مرفوع، ہمیشہ چاہے مبتدا ہو چاہے خبر مرفوع، مرفوع. ٹھیک ہے. لکھ لیا مٹا دو یہ نام لکھ کے چلے گا، سی بات پوری لکھوا دی ہے. ٹھیک ہے. جی
چلیے نکال دیں. آپ دیکھیے خبر کی کچھ قسمیں ہیں. خبر کی اور اللہ کے واسطے میں پہلے بھی جب پڑھائی تھی تب بھی کہا تھا لوگوں سے, آپ پھر کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے, خبر کی قسمیں یہی یاد کر لیجئے کیونکہ 6 سے 7 جگہ کام آنے والی ہیں. 6 سے کیونکہ مبتدا کی خبر کی بھی وہی قسمیں ہیں. اب جو 5 نواسخ ہیں نا, 5 نواسخ, جی ان کی 5 کی خبروں کی, ان 5 میں سے 4 کی خبریں بھی وہی ہوتی ہیں. 4 کی وہ, اور ایک مبتدا کی خبر 5, ایک حال کی بھی وہی قسمیں ہیں, اور ایک اور ہے وہ کیا ہے, افعال قلوب کا دوسرا مفعول, افعال قلوب کا. تو یہ مبتدا خبر کی, یہ جو خبر کی یہ قسمیں ہیں 7 جگہ کام آنے والی ہیں, اس لیے یہی یاد کر لیجئے گا. یہی جی اقسام خبر, اقسام خبر ہے نہیں, خبر اس میں خبر کی قسمیں. سب کی مثالیں کے ساتھ دے دوں گا, باقی خبر یا تو مفرد ہوتی ہے, میں نے آپ کو ساری جو مثالیں ابھی تک دی ہیں وہ مفرد کی دے رہا ہوں, لیکن مفرد میں بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. مفرد بھی ہوتی ہے, یا تو وہ بھی مشتق ہوتی ہے, جو میں نے آپ کو مثال دی ہے وہ مشتق کی دی, وہ مشتق کی دی. قائم کیا ہے, مشتق ہے, اس میں فاعل ہے, اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ وغیرہ مشتق ہے, ہوتی ہے یہ چیزیں. یا خبر یا مفرد ہوتی ہے لیکن جامع ہوتی ہے. اس کی مثال بھی دوں گا, ٹھیک ہے. یا پھر خبر جملہ ہوتی ہے, خبر جملہ بھی ہوتی ہے. خبر جملہ, یہ جملہ جملے پڑھ چکے آپ. جملہ فعلیہ, جو فعل اور فاعل اور فعل نائب فاعل سے بنتا ہے جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. جو مبتدا خبر سے بنتا ہے وہ جملہ اسمیہ. جملہ بھی اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ, ٹھیک ہے. یا خبر ہوگی شبہ جملہ. کیا ہوگی, جملہ تو نہیں ہوگی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جملہ تو نہیں ہے لیکن جملے کی طرح ہے, جملے والے حکم ہیں اس کے اندر, اسے کہتے ہیں شبہ جملہ. اب شبہ جملہ بھی 2 چیزوں کو کہتے ہیں جی, جار و مجرور کو بھی شبہ جملہ کہتے ہیں, مقدار وغیرہ, جار و مجرور کو بھی شبہ جملہ میں آتا ہے, اور ظرف بھی اس میں آتا ہے. اب اس کی میں مثالیں دوں گا تو سمجھ میں آئے گا. مبتدا خبر, ٹھیک ہے. مثال دوں گا تو سمجھ میں. خبر مشتق مفرد کی مثال تو میں دے چکا آپ کو. زید قائم, الزیدان قائمان, الزیدون قائمون. اب آپ یہ مت کہنا کہ زید قائم قائمون مفرد تو ہے, مشتق بھی ہے, لیکن الزیدان قائمان میں مفرد کا ہے, تثنیہ ہے. الزیدون میں مفرد کا ہے, جمع ہے. تو کیا جواب دیں گے آپ, میں بتا چکا ہوں بہت زیادہ. یہاں مفرد سے مراد تثنیہ جمع والا مفرد کتنے طرح کا ہوتا ہے, 3 طرح کا. مفرد کتنے طرح کا ہوتا ہے, 3 طرح کا. ایک تو مفرد ہوتا ہے تثنیہ جمع کے ساتھ جو آتا ہے, یعنی مفرد یعنی جو تثنیہ یا جمع نہ ہو. ایک مفرد کے معنی ہے تثنیہ جمع نہ ہو. ایک مفرد کے معنی ہے جو جملہ نہ ہو, جو جملہ نہ ہو. یعنی جو ایک ہوتا ہے جملہ, اور اگر وہ جملہ نہیں ہے تو مفرد کہلائے گا, چاہے وہ یہ والا مفرد تثنیہ ہی کیوں نہ ہو, جمع ہی کیوں نہ ہو. اس کا مطلب قائمون مفرد تثنیہ جمع والا تثنیہ جمع ہے لیکن جملہ تو نہیں ہے نا وہ, اس لیے وہ مفرد ہے, اس لیے وہ مفرد ہے. اور ایک مفرد ہوتا ہے مضاف کے مقابلے میں, مضاف جملہ یعنی مفرد ہے جو شبہ جملہ جملہ نہ ہو.
اور مفرد ایک مفرد ہوتا ہے جو مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو. میں کہوں غلام زیدین، غلام مضاف ہے، زید مضاف ہے، ٹھیک ہے، مضاف مضاف ہے، لیکن قائمون یا یا قائمان یا قائمون کیا مضاف ہے؟ نہیں. شبہ مضاف ہے؟ نہیں. لہذا نہیں، وہ بات ہمارا مفرد یہاں پہ مراد یہ والا ہے. پیچھے جو پڑھتے ہوئے تھے ہم یہ والا تھا مفرد تسنیہ جمع والا مفرد، لیکن یہاں مفرد سے مراد خبر کی قسموں میں یعنی وہ خبر مفرد ہو یعنی جملہ اور شبہ جملہ نہ ہو، جملہ اور شبہ جملہ نہ ہو. مضاف شبہ مضاف والا یہاں بحث نہیں ہے، وہ آگے آتے ہیں. فقط یہاں پر وہاں جو تھا تسنیہ جمع کے مقابلے میں جو مفرد آتا ہے اس کا مطلب ہے جو تسنیہ اور جمع نہ، لیکن یہاں پہ مفرد سے مراد یہ ہے کہ خبر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو، شبہ جملہ نہ ہو. تو زید قائمون، الزیدان قائمان، الزیدون قائمون میں قائمون مفرد ہے کس اعتبار سے کہ تسنیہ جمع نہیں ہے، لیکن قائمون اور قائمان مفرد ہے اس لیے کہ وہ جملہ نہیں ہے، جملہ نہیں ہے. تو بہرحال قائمون کیا ہے؟ قائمون خبر ہے، مفرد ہے، مشتق ہے. ہم نے بتایا تھا مشتق کس کس چیز کو کہا جاتا ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، کچھ چیزیں ہیں، 8 چیزیں جنہیں مشتقات کہا جاتا ہے. لیکن آپ اسے دیکھیے، اسے دیکھیے زیدون اسد، اسدون، زیدون، زید شیر ہے تو زید مبتدا ہے، اسد کیا ہے؟ خبر ہے. کیا خبر؟ اس میں فاعل ہے اسد، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ نہیں، جامد ہے. اسے کہتے ہیں مفرد ہے، خبر اور جامد ہے. ایک ہوتا ہے زیدون، زیدون کیا ہے؟ مبتدا. زیدون کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا. ابو ہو کیا ہے؟ ابو ہو مبتدا ہے، یہ بھی مبتدا. مبتدا. میں کہوں ابو ہو کیا ہے؟ مبتدا. ابو ہو کیا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا مرفوع ہوتی ہے نا جی، تو مرفوع تو علامت رفع ہے. واو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بتایا تھا اسماء ستہ میں جمع مذکر سالم میں علامت رفع واو ہوتی ہے. تو ابو ہو مبتدا، قائم خبر. خبر دیکھیے مرفوع ہے، مفرد ہے، مشتق ہے، لیکن یہ مبتدا خبر ملا کے آتے ہیں نا، وہ جملہ جو مبتدا خبر سے مل کے بنتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ اسمیہ. تو یہ جملہ یہ جملہ پورا خود مبتدا خبر سے مل کے بنا ہوا خبر ہے مبتدا کی، یہ خبر ہے مبتدا کی. تو یہ جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. لیکن آپ دیکھیے زیدون، زیدون ینصرو، ینصرو، ینصرو. زیدون مبتدا ہے، ینصرو پہلا صیغہ ہے. پہلے صیغے میں فاعل کہاں ہے؟ ہوا پوشیدہ ہے نہیں، ہوا پوشیدہ ہے نہیں. پہلے میں ہوا چوتھے میں یا تو ینصرو میں فعل مضارع ہے. دیکھیے آپ سے کوئی کہے فعل کی خبر مرفوع کہاں ہے، تو آپ یہ مت کہنا ینصرو مرفوع ہے طرف ضمہ ہے کیونکہ ناصب اور جازم نہیں ہے. نہیں، یہ فعل مضارع مرفوع ہے کیونکہ ناصب و جازم نہیں ہے، لیکن یہ جملہ ہے، اس کے دو اعراب ہیں. تو خود یہ فعل مضارع ہے اس اعتبار سے کہ اس میں ناصب و جازم نہیں ہے تو مرفوع علامت رفع ضمہ ہے، لیکن یہ فعل بھی ہے، وہ فاعل ہے. اور آپ جانتے ہیں جملہ جو فعل اور فاعل یا فعل شبہ فاعل بنتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. تو زید مبتدا یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے، اس کی خبر ہے. اب میں کہوں زیدون، زیدون فی الدار، زید گھر میں ہے. فی حرف جر ہے الدار مجرور، جار مجرور خبر ہے زید کی. فی فی الدار جملہ تو نہیں ہے، شبہ جملہ کہلاتا ہے. زیدون فوقا، فوقا کیا ہے؟ اوپر نیچے آگے پیچھے سب چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ ظرف. ظرف یا مکان ہوتا ہے، زمان ہوتا ہے. زیدون فوق الکرسی، زید کرسی کے اوپر ہے. یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے. لیکن فوقا پہلے بتائیے فوقا منصوب کیوں ہے؟ میں آپ لوگوں کو پہلے ایک دفعہ ریوائز کرا چکا ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں یہ فوقا منصوب کیوں ہے؟ کسا وسیم فوقا ہر
اب حرف ہے حرف ہے فوق ہے، کمال ہے آپ نے تو فوق کا پہلی بات تو اگر حرف کی میں نے مان لیا حرف ہے تو حرف کس نے کا منصوب ہوتا ہے، تو مبنی ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، کیوں منصوب ہے؟ مفعول کی 5 قسمیں پڑھائیں اچھا گی، مکان ہے اس میں 5 قسمیں پڑھائیں گی مفعول کی، مفعول بہی، مفعول مطلق، جی مفعول فی جس کو ظرف بھی کہتے ہیں، جس کو ظرف، اور ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ظرف زمان جو زمانے پہ دلالت کرے، ظرف مکان جگہ، کرسی کے اوپر جگہ ہے نا، جی تو یہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ مفعول فی ہے، مفعول فی ہے، مفعول 5 مفعول منصوب ہوتے ہیں اس لیے منصوب ہے کیونکہ مفعول فی ہے اس لیے منصوب ہے، لیکن یہ مضاف ہے، اس مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ کے ساتھ یہ ظرف ہے، شبہ جملہ ہے، شبہ تو اب آپ دیکھیں، اب آپ کہنے کا بھی آپ کہتے ہیں خبر مرفوع ہوتی ہے، یہاں پہ دکھ رہی ہے مرفوع، یہاں کا مرفوع دکھ رہی ہے، کہا کہ جملہ اور شبہ جملہ کا محلی ہوتا ہے، جملہ مبنی کلمے کے حکم میں ہوتا ہے، جملہ مبنی کلمے کے حکم میں ہوتا ہے، مبتدا مبتدا خبر ملا کے کیا ہے یہ خبر ہے اس مبتدا کی، اس فعل ہوا فاعل، یہ کیا ہے خبر ہے مبتدا ہے، پھر دارے جار و مجرور ہیں لیکن یہ خبر ہے زید مبتدا، فوق کرسی ظرف ہے، شبہ جملہ ہے، خبر ہے مبتدا، ان دونوں کا اعراب تو ہے لفظ میں ہوتا ہے کیونکہ مفرد ہے، لیکن جملہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ یا ظرف یعنی شبہ جملہ چاہے جار و مجرور ہو چاہے ظرف، یہ مبنی کلمے کے حکم میں ہے، یعنی جو حکم مبنی کلمے کا ہے وہ ان کا ہے، مبنی کلمے کا کیا حکم ہے کہ ان کا اعراب محلی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جملہ خبر کی جگہ پہ واقع ہوئے ہیں اور یہ شبہ جملہ محلاً مرفوع ہے، محلاً مرفوع ہے، کیا ہے محلاً مرفوع، خود اس شبہ جملہ کے اندر فی حرف جر دار مجرور ہے، حرف جر علامت جر کسرہ ہے، لیکن یہ بنا کے ان کا محلی اعراب ہے مرفوع، محلی اعراب مرفوع ہے، ٹھیک ہے، قائم یا مرفوع علامت رفع ضمہ دکھ رہا ہے، اس میں بھی علامت رفع ضمہ دکھ رہا ہے، یہ اعراب جو ہے یہ آپ دونوں کا مبتدا خبر ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن دونوں کا مل کے جملہ بن جاتا ہے اور جملہ کا اعراب محلی ہے اس کا، یہ مل کے جو ہے وہ اعراب آئے گا محلی اس مبتدا کے لیے، لیکن آپس میں جو رفع ہے دونوں کا وہ ایک دوسرے کی وجہ سے ہے، مبتدا خبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، انصاف یہ مت کہنا وہ قائم میں خبر مرفوع ہے لیکن علامت رفع اس میں واو ہے اس میں ضمہ ہے، نہیں یہ مبتدا ہے مرفوع علامت رفع واو ہے، قائم خبر ہے علامت رفع ضمہ ہے کیونکہ مفرد ہے، تو یہ اعراب دونوں جو ہے اس کی وجہ اس کے نہیں ہے، دونوں کا ملا کے جو بنتا ہے وہ ہے اس کا، وہ ہے اس کا، وہ محلی ہے، وہ محلی، یہ ایک کبھی لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے، یہ یہاں بھی کام آئے گی، مبتدا کی خبر، افعال ناقصہ کی خبر، جی ماولا شبیہ الیسا کی خبر، حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر، لا نفی جنس کی خبر، حال اور مفعول دوم افعال حروف کا 7 جگہ، ان 7 کی تقسیم سیم ہے، بس اعراب بدلے گا، مبتدا کی اگر خبر ہے تو مرفوع ہوتی ہے، افعال ناقصہ کی اگر خبر ہوگی تو منصوب ہوگی، جی ماولا شبیہ الیسا کی خبر ہوگی تو منصوب ہوگی، جی لیکن حروف مشبہۃ بالفعل لا نفی جنس کی خبر ہوگی تو مرفوع ہوگی، تو اسی کی طرح مرفوع ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن حال یا افعال حروف کا مفعول دوم ہوگا تو منصوب ہوگی، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ورنہ اس میں یہی ہے، بس وہاں بھی ہو جائے گا قائمن ہو جائے گا، کانا زید قائمن، لکھ کانا زید اسدن، یہاں اعراب محلی خبر محلن مرفوع تھی، وہاں خبر محلن منصوب ہو جائے گی، محلن منصوب ہو جائے گی، یہاں مرفوع ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں اور بار بار آپ سے پوچھوں گا ان 7 مقامات پہ، ٹھیک ہے جی جناب، چلیے آج کے لیے اتنا کافی، مٹا دیں جی، اب ہم پڑھیں گے صرف مقدماتی، صرف یہ نیا درس تھا مبتدا خبر کا، تو ہم نے ابھی تک کتنے مرفوع پڑھ لیے
اسم کب مرفوع ہوتا ہے جب فاعل واقع ہو. اسم جب مرفوع ہوتا ہے تو نائب فاعل واقع ہو. اسم کب مرفوع ہوتا ہے جب مبتدا واقع ہو. اسم جب خبر واقع ہو تب مرفوع. تو 9 مرفوعات میں سے 4 پڑھ لیے. اب باقی 5 کا سمجھنا بہت آسان ہے اگر مبتدا خبر سمجھ گئے ہیں تو. اگر مبتدا خبر سب یاد کر لیں گے تو ان 5 کو بہت آسان ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد مقدمات